بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حدیث نمبر 7 سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ میرے ساتھ سب بچے عربی جو اس کی عبارت ہے حدیث کی وہ پڑھ لیجئے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. یہ سب بچے ترجمہ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ وہ نوٹ فرما لیجئے اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں اور پینسل سے جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ نوٹ کریں. لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے وہ، منا ہم میں سے، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم یرحم، من لم یرحم جو رحم نہ کرے، من لم یرحم من جو لم یرحم رحم نہ کرے، من جو لم یرحم رحم نہ کرے. صغیرنا، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر. من لم یرحم صغیرنا تو کیا ترجمہ ہوا؟ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. ولم اور نہ کرے، یوکر عزت احترام، ولم یوکر اور نہ کریں عزت احترام بھی لکھ سکتے ہیں. ولم یکر اور نہ کرے احترام. کبیرنا ہمارے بڑوں کا، کبیرنا ہمارے بڑوں کا، کبیرنا ہمارے بڑوں کا. تو کیا ترجمہ ہوا باماورا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. تو آپ کو ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی کا امتی نہیں رہا یا وہ مسلمان نہیں رہا، لیکن نبی کا امتی کہلانے کا لائق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے اور بڑوں کا احترام فرمایا کرتے تھے. لہذا ایک امتی اور مسلمان ہونے کی ناطے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اگر حدیث پر عمل نہیں کر رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. جیسے والد یا والدہ اپنے بچوں کو یہ کہتی ہے کہ تم میرے بچے نہیں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اس کی اولاد نہیں رہی. یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ تم میرے بچے کھلانے کے لائق نہیں ہو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے. مطلب بچہ شرارت کرتا ہے، نمبر کم لیتا ہے، یا اور کوئی ایسی بے ادبی والا کام کرتا ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو غصے میں آ کر کہتے ہیں، تو یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. حدیث کا موضوع دیکھ لیجیے، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام. چھوٹوں پر رحم یعنی شفقت اور بڑوں کی عزت. تشریح دیکھیے جی. رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے. یعنی اللہ کی جتنی صفات ہے نا، جیسے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے جی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ناصر ہے، اللہ شاہد ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جیسے رحمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ سب اللہ کی صفات ہیں. تو رحم کرنا یہ اللہ کی سب سے غالب صفت ہے. یعنی سب صفات کے اوپر اللہ کی جو سب سے غالب صفت ہے وہ رحم والی صفت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
کہ عرش کے اوپر میں نے ایک تختی کے اوپر لکھوایا ہوا ہے، اس تختی کی لمبائی اور چوڑائی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور بہت بڑے حروف میں یہ لکھوایا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب، میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کا غضب اگر اس کے اوپر، اللہ کی رحمت اگر اللہ کے غضب کے اوپر حاوی نہ ہوتی تو فوراً گناہ کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے تو پکڑ آ جاتی۔ یہ جو اللہ رب العزت بار بار سنبھلنے کے موقع دیتا ہے اور معاف فرماتا ہے، یہ خود اللہ رب العزت کی ذات وہ بڑی رحیم ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اللہ رب العزت معاف کرتا رہے، اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی کرتا رہے۔ تو رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت کو اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اس حدیث میں یہ رحم کرنے والی جو صفت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ اس صفت کو اختیار کریں۔ اور ویسے بھی جو انسان نرم اور شفقت سے پیش آتا ہے اس انسان کو ہر بندہ پسند فرماتا ہے۔ عموماً یعنی عام طور پر بڑے عزت کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی جو بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، یہ ان کا حق ہے، اور چھوٹے رحم کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے اور آپ کو لائک کرنے لگ پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نیچرلی طور پر وہ پیار اور محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور ان کے ساتھ مصافحہ فرماتے، یعنی سلام کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ عید ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک بچے کو دیکھا جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ بچہ یتیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور گھر لے گئے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کو فرمایا کہ اس کو نلاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کندھے پر سوار کیا اور مسجد میں تشریف لائے اور بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا، اتنی یعنی شفقت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ دراصل ہمیں ترغیب ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصروفیات میں سے، اور یقیناً ایک نبی کی زندگی سب سے زیادہ مصروف ہوتی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک نبی کے کندھوں پر ہوتی ہے، لیکن آپ نے بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، یعنی اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ بات کرو۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا کہ منہ پھاڑ کر بات نہ کرو لوگوں سے، یعنی آواز اونچی نہ ہو اور لہجہ سخت نہ ہو، بلکہ نرم اور ادب اور اخلاق اور اسی طریقے سے بہت ہی سوچ سمجھ کر اور بات کرنی چاہیے، تاکہ اگلے کے دل میں ہمارے لیے احترام بھی پیدا ہو جائے اور ہماری بات کو بھی وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ بچوں پر رحم کرنے کے بارے میں احادیث، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا یا آپ کا کوئی واقعہ ملے گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت والا معاملہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی نیا پھل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا تو حاضرین میں سے جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا، یعنی اس وقت جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا، کم عمر، جو ان میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا، آپ اسے عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ہدیہ لے کر آتا، گفٹ لے کر آتا، کوئی آپ کے پاس کوئی پھل لے کر آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین میں جو اس وقت وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا سب سے پہلے آپ اس کو دیتے تھے،
چونکہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ اگر کوئی چیز بانٹی جائے تو ان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان کو دی جائے اور سب سے زیادہ ان کو دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رعایت فرمائی کہ آپ جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا تھا نا, آپ سب سے پہلے اس کو عنایت فرماتے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت کا ایک اعلیٰ جو سا نا ایک سیرت کا پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہو کے آتا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں. یعنی جیسے باغ ہوتا ہے نا, باغ میں پھول ہوتے ہیں, فرمایا جس طرح اللہ کا کوئی باغ ہے, اللہ نے باغ لگایا اور اس باغ میں پھول کون سے ہیں, یہ بچے ہیں. اتنی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے بچے, اللہ رب العزت ان کو اتنا پسند فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اللہ بھی شفقت والا معاملہ فرماتا ہے. چنانچہ ایک غزوہ میں یعنی ایک جہاد میں, ایک لڑائی میں مشرکین کے چند بچے مارے گئے. یعنی ایک صحابہ نے مشرکین کے ساتھ لڑائی کی, یعنی جنگ کی, جہاد کیا, تو ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا. کیونکہ صحابہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, لیکن جب مسئلہ معلوم ہو گیا تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل ہر وقت کیا کرتے تھے. جب آپ نے فرمایا, جب وہ بچے مارے گئے تو آپ نے فرمایا مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہے, مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہے. چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے کیا ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. اور جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اور وہ مکلف نہیں ہوتا, یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, روزہ نہیں رکھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, یا کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے والدین کو اس کا گناہ ملے گا. کیونکہ والدین کی تربیت میں کمی ہے تو وہ بچہ گناہ کی طرف راغب ہوا ہے, مثلا گالیاں دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چوریاں کرتا ہے اور کوئی غلط کام کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خبردار بچوں کو قتل نہ کرو, ہر جان فطرت اسلام لے کر پیدا ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی طور پر وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ فطرت اسلام سے مراد یہ ہے. آگے اس کو جیسا ماحول پرووائڈ کیا جائے وہ ویسے ہی پروان چڑھتا ہے. مثلا اگر کسی مسلمان کا بچہ کسی کافر کے گھر میں چھوڑ آئے ہیں اگر آپ, تو ظاہری بات ہے جب جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا ان کی حرکات دیکھے گا تو وہ بھی ایسے حرکات کرے گا. اس طریقے سے کسی کافر کا بچہ اگر آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رہے, آپ کے ماحول میں پلے بڑھے, اور لازماً وہ کلمہ بھی پڑھے گا, نماز بھی پڑھے گا, قرآن کی تلاوت بھی کرے گا, اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا, کیونکہ اس کو ماحول ایسا ملا. لیکن ہر جان, جو بھی جان پیدا ہوتی ہے وہ نیچرلی طور پر مسلمان پیدا ہوتی ہے. آگے اس کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ ویسے ہی پروان چڑھتا ہے اور ویسے ہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے اور عمل ہوتا ہے. حدیث نمبر 3, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ظاہری بات ہے جو کسی پر رحم نہیں کرتا پھر اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا, یہ مراد ہے. آگے دیکھیں, یہاں تک تھی بچوں کے والے سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بڑوں کے احترام کے والے سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے پڑھیں گے اور قرآنی آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. بڑے اور بوڑھے, یعنی بڑے بھی ہوں یا بوڑھے ہوں, اس لیے بھی احترام کے مستحق ہوتے ہیں کہ عمر میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور عمل میں بھی آگے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب ان کی عمر زیادہ ہے تو ان کا نیکی بھی ہم سے زیادہ ہوگی. ایک انسان اگر مثال کے طور پر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے اور وہ 15 سال سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, اب وہ 25 یا 30 سال کا ہے, لیکن اس کے برعکس اس کے والد صاحب یا اس کے دادا ابو ہیں اور ان کی عمر 50 یا 60 یا 70 ایئر ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ان سے چھوٹا ہے عمر میں بھی اور عمل میں بھی چھوٹا اس لیے ہے کہ اس نے ابھی عمر کا اتنا حصہ گزارا ہے کہ جس میں وہ اگر عمل کرتا بھی ہے تو ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا جو انہوں نے اس وقت 50 یا 60 ایئر میں جا کر, تب تک وہ بھی ابھی نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نیک عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے بھی ان کے احترام کیا جاتا ہے کہ وہ عمل میں بھی آگے ہوتے ہیں. لہذا کوشش کرنی چاہیے بچوں, ہمیں بڑوں سے دعا کروانی نہیں چاہیے بلکہ دعائیں لینی چاہیے. ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا, بڑا فرق ہے. دیکھیں ہم ایسا عمل کریں, مثلا ہم اپنے پیرنٹس کا, اپنے اساتذہ کا, اپنے بڑوں کا احترام کریں تو وہ آٹومیٹکلی ہمیں دعائیں دیں گے. اب ایک بچہ احترام نہیں کرتا لیکن کہتا ہے کہ دعا کرنا میرے حق میں, تو ظاہری بات ہے اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں کروانے کا کہ جب احترام ہی نہ ہو اور ان کے دلوں کو نہ جیت لیا جائے. تو ایسا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں دعائیں دے. لینے میں اتنا فائدہ نہیں ہے دعائیں لینے میں, اتنا دعائیں کروانے میں فائدہ نہیں ہے جتنا دعائیں لینے میں فائدہ ہے. وہ تجربہ کار بھی ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے, عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی بڑھ جاتا ہے.
لہذا مذکور حدیث میں یعنی جو اوپر ذکر کی گئی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا. آگے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا یا انہوں نے بتایا کہ باپ کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے. تو دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو باپ کا ادب بتاتے ہوئے فرمایا، ایک شخص کو باپ کا ادب بتاتے ہوئے فرمایا نمبر 1 ان سے آگے نہ چلو، فرمایا ان سے آگے نہ چلو. ادب یہی ہے کہ بڑوں کو آگے اور آپ خود پیچھے چلیں. اگر کبھی ایسے راستے میں چلتے چلتے آپ آگے ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا رک کر ان کو کہیں کہ آپ آگے چلے جائیں، ہم آپ کے پیچھے آتے ہیں. یہ بڑوں کا احترام ہماری شریعت نے سکھایا ہے. ان کا نام لے کر بھی نہ پکارو، یعنی بڑوں کا نام لے کر نہ پکارا جائے. مثلا اگر آپ کے دادا ابو کا نام اسلم ہے تو آپ اپنے دادا ابو کو اسلم نہ کہیں بلکہ دادا جان یا دادا ابو کہیں یا بڑے ابو کہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی بڑا ہے تو اس کو آپ چاچا جان کہہ کر یا اسی طریقے سے مطلب نام نہ لیا جائے اور ان سے محبت سے بات کی جائے نام لیے بغیر. یہ ان کا ادب ہے. بیٹھتے وقت نمبر 3 فرمایا بیٹھتے وقت پہلے والد کو بٹھاؤ پھر خود بیٹھو. بیٹھتے وقت پہلے والد کو بٹھاؤ پھر اتنا ادب و احترام بتایا کہ جب آپ بیٹھنے لگو تو کوشش کرو. یہ تو والد کا ذکر کیا نا، لیکن اس میں ہر وہ شخص آ گیا جو عمر میں آپ سے بڑا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو آپ ان کو کہیں پہلے خود ان کو نہ بیٹھے بلکہ ان کو بیٹھنے کا کہیں. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے شہزادوں کے بارے میں، جو آپ کے صاحبزادے تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے بچے ہیں. تو چونکہ ظاہری بات ہے آپ یہ وہ بچے ہیں جن کی تربیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نانا ہے ان کی گود میں ہوئی، تو یقیناً بڑے باادب ہوگے. دنیا میں ان سے بڑا باادب بچہ کوئی نہیں ہوگا، اور نہ تھا نہ ہوگا اور نہ قیامت تک آئے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بچے اتنا میرا ادب کرتے ہیں کہ جس مکان کی چھت کے نیچے میں سوتا ہوں اس کے اوپر بھی نہیں چڑھتے. حالانکہ یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ادب کرتے ہیں کہ جس مکان کی چھت کے نیچے ہمارے والد سوئے میں ہم اس کے اوپر نہ چڑھیں. اور اس طریقے سے فرمایا کہ یہ میرے رات کے وقت میرے آگے چلتے ہیں اور دن کے وقت میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. رات کے وقت آگے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو کوئی اگر دشمن اٹیک کرے چونکہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تو وہ خود آگے حفاظت کے لیے چلا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دن کے ٹائم چونکہ نظر آتا ہے سامنے سے تو وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ان کے پیچھے چلتے تھے. فرمایا جب میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو میری طرف سے نہیں کھاتے ہیں. یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ اگر آپ جیسے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اکٹھے مل کر ایک بڑا جو سا برتن ہو اس میں ڈال کر کھایا جائے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور نورانیت بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب وہ کھانا میرے ساتھ کھاتے ہیں تو میرے سامنے سے کھانا نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. اس میں بھی ہمیں ایک تعلیم ملی ہے کہ ہم جب بھی کھانا مثلا آج کل جیسے ہم اس دور میں گزر رہے ہیں کہ جس میں پلیٹیں ہوتی ہیں اور ہر شخص جو ہے نا وہ اپنا کھانا ڈالتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس حدیث پر اس طریقے سے عمل ہوگا کہ جو سے ہے کسی کے سامنے سے جو ہے نا وہ کھانا نہ ڈالا جائے بلکہ اپنے اس طرف جو کھانا ہے ادھر سے ڈالا جائے. یہ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ مشہور آیت ہے، آپ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے کمپیوٹر چل رہا ہے سوری وہ ذرا تھوڑا سا لیٹ ہل گئی تھی. میری آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ جی. اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو. تو انہیں اف. اچھا یہ اف کے بارے میں بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر یہ اف سے مراد کیا ہے؟ تو اس کا عام فہم ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں اف اف میرے اللہ، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ہم زبان میں اپنی کہتے ہیں اف. لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اف سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی والدین کی ادب کے خلاف ہے
کہ اگر آپ کو وہ کوئی حکم کرے یا کوئی بات کہیں تو آپ جیسے آگے سے بچے غصے سے سر ہلا دیتے ہیں نا، جیسے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا جب انسان کو غصہ ہوتا ہے تو انسان غصے میں ایسے سر ہلاتا ہے اپنا، غصے میں آ کے. تو یہ اف سے مراد بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اف سے مراد یہ ہے کہ سر بھی نہ ہلایا جائے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے اور یہ بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. تو کتنا ادب سکھایا والدین کا اور بڑوں کا. کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے جنت ہے اگر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں اور آپ نے جب ممبر رسول جو ہے اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت کروائیں. مسجد نبی شریف میں آج بھی پڑا ہوا ہے. آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا نا ممبر ہوتے ہیں جس میں سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، اسٹیپس بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ خطیب صاحب امام صاحب بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سٹیپ کے اوپر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پر بھی آمین اور تیسرے سٹیپ پر بھی آمین. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. جب خطبہ ارشاد فرما کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ہم نے ایک عجیب آج منظر دیکھا ہے کہ آپ نے سٹیپ کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین فرمایا ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس تشریف لے آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، اور انہوں نے اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کے حکم سے دعا کروں گا اور آپ نے اس دعا پر آمین کہنا ہے. اور وہ دعا دراصل بد دعا تھی. دعا دراصل مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اور وہ دراصل بد دعا تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ دعا کرنے والے نوریوں کے سردار جبریل امین ہیں جو ملائکہ اور نوریوں کے سردار ہیں، اور دعا پر آمین کہنے والے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مسجد نبوی ہے اور نماز کا وقت ہے اور جمعے کا ٹائم ہے. تو کتنی فضیلتیں اکٹھی ہوگی. اس دعا کی قبولیت میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی جو دراصل بد دعا تھی. فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اللہ سے اپنی بخشش نہیں کروائی. تو میں نے کہا آمین. تو دوسرے سٹیپ پہ جب میں نے قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل امین نے پھر دعا کی جو دراصل بد دعا تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے سٹیپ پر جب میں نے اپنا قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی جو دراصل بد دعا تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اس نے اپنی بخشش نہیں کروا لی، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو دیکھیں والدین ہمارے لیے جنت ہے. اور بعض نا ہمارے ہاں ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ واقعتاً ماں کی دعائیں واقعتاً ہوتی ہیں. ماں کی دعا جنت کی، وہاں آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، لیکن میں نے کوئی صحیح حدیث نہیں پڑھی ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کے اندر آتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے والد سے دعا کرواؤ. فرمایا اپنے والد سے دعا کرواؤ. تو والد سے دعا کروانے کا ذکر آیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدہ سے نہ کراؤ، لیکن جو صریح حکم ہے وہ والد کے بارے میں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد او کما قال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے اور باپ کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے. بہرحال دونوں کا ادب اور احترام، لیکن ماں کا درجہ زیادہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میری ماں کا میرے اوپر کتنا حق ہے. تو 3 مرتبہ پوچھا تو 3 مرتبہ آپ نے ماں کے بارے میں بتایا، پھر چوتھی مرتبہ آپ نے والد کے بارے میں بتایا. بہرحال دونوں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے یا جہنم میں جانے کا سبب خدا نہ خواستہ بن سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کا احترام نہ کریں. اور فرمایا انہیں جھڑکو نہ انہیں جھڑکو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اللہ نے فرمایا جھڑکو مت. آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اللہ معاف کریں وہ ایسی بدتمیزی کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں باپ کا ادب کا احترام کرنے کا توفیق نصیب فرمائے. جیسی کرنی ویسی بننی. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو خدا نہ خواستہ جھڑکتے ہیں تو آنے والی جنریشن ہمیں جوتے مارے گی. اللہ اکبر. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کی علامات ہے مشکات شریف کے اندر اگر آپ پڑھیں تو قیامت کی علامات ہے، پورا ایک باب ہے، چیپٹر ہے، قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں پڑھیں گے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے. اللہ کی ذات کے پاس. ان اللہ عنده علم الساعہ.
اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے گی تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بچیاں بھی اب ماں باپ کا بے ادبی کرتی ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو ان سے ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو. حاصل کلام، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. ہم نبی کے امتی ہیں تو ہمیں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور عملی طور پر یعنی ایک حدیث کا جو ہے وہ اصل میں تو یہ ہے نا کہ یہ حدیث ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ